فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو فی الحال جو اے مریم تجھے تکلیف ہے بچے کی، اس سے بچنے کا میں نے انتظام کر دیا. باقی قوم کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تو نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، تو اس میں تجھے تیرے لیے صبر کرنا آسان کر دیں. اس کا ہم نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ تو نے بولنا ہی نہیں ہے. السلام علیکم، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو فی الحال جو اے مریم تجھے تکلیف ہے بچے کی، اس سے بچنے کا میں نے انتظام کر دیا. باقی قوم کا جو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تو نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، تو اس میں تجھے تیرے لیے صبر کرنا آسان کر دیں. اس کا ہم نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ تو نے بولنا ہی نہیں ہے. جب لوگ پوچھیں نا یہ بچہ کہاں سے لائی، تو بھائی تم نے بول دینا ہے، اشارہ کر دینا ہے کہ میں نے آج چپ کا روزہ رکھا ہوا. اب دیکھیں یہ تو بظاہر ایک اور بڑی آزمائش ہو گئی حضرت مریم کے لیے کہ لوگ کہیں گے آج ہی روزہ رکھنا تھا اور کوئی دن نہیں ملا تھا، لیکن اللہ انتظام کر رہا تھا. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پس اگر تو انسانوں میں کسی ایک کو بھی دیکھ لے اور لوگ آ کے اعتراض شروع کر دیں، فَقُولِي، تو ان سے کہہ دے، انی یعنی اشاروں سے کہہ دے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی. فلن اکلم اليوم انسیا، بس آج کے دن ہرگز میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کچھ بھی ہو جائے. روزے میں تو نہیں، جیسے روزے میں کھانا پینا حرام ہے تو پہلے خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، اس میں بولنا حرام تھا. فأتت به قومها تحمله، حضرت مریم اس بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں، اسے گود میں اٹھائے ہوئے. قالوا یا مریم، ظاہر ایک چیخو پکار میں جانی تھی بنی اسرائیل میں. یہ سارے واقعات بیت المقدس کے قریب کے واقعات ہیں، جس کو آج فلسطین کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں ارض شام کا حصہ تھی یہ ساری زمینیں. قالوا یا مریم، کہنے لگے اے مریم، لقد جیتی شیئا فریا، تو بہت بڑے کام کا ارتکاب کر کے آئی ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. یعنی سوچیں نا کہ آپ اس کیا گزر رہی ہوگی، لوگوں میں کیسی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ صرف زنا نہیں ہے، بلکہ زنا کے بعد ولد الزنا، بچے کو پیٹ میں رکھا بھی ہے اور پھر پراپر اس کو جنا بھی ہے. تو یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کسی بھی لحاظ سے عقل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنے پیارے خاندان میں اور پیغمبروں کی نسلوں میں پیدا ہونے والی وہ بچی جس کو ہم نے ہمیشہ عبادت میں دیکھا. اور زکریا علیہ السلام آ کے پوچھا کرتے تھے کہ اے مریم یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتی تھی مجھے اللہ کھلاتا ہے. یعنی ایسی کرامتوں کے واقعات ہو رہے ہیں اور زکریا پیغمبر کی گود میں پلی ہوئی ہوں، تو ظاہر ہے کیا گزر رہی ہوگی. آپ سوچے اس منظر کو. تو یا مریم لقد جیتی شیئا فریا، اے مریم تو بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوئی ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی زنا کرنے والی نہیں تھی. یہ اچھے خاندان کے لوگ تھے، تجھے کیا ہو گیا؟ اب حضرت مریم نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا. حضرت مریم نے اشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا. حضرت مریم کو علم نہیں تھا کہ بچہ بولے گا. جیسے انسان جب قسم کرسی میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو کیا کرتا ہے وہ؟ اسی سے پوچھ لو میں کیا کہہ سکتی ہوں. فاشارت الیہ، قرآن کہتے ہیں مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم، کہنے لگے ہم بھلا کیسے کلام کریں. من کانا، اس بچے سے جو ہے، فی المہدی، ماں کی گود میں، صبیہ، بچہ، جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، کیسی بات کر رہی ہے، اس سے ہم کیسے کلام کریں. قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ فوراً بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جب اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا اس سے نکالنا بھی اللہ کا کام تھا. ماں کی گود میں بنی اسرائیل کا ایک ہجوم جمع ہوا ہے اور ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، ولد الزنا نہیں ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی تو انجیل دے گا اللہ. ماضی کا صیغہ، پاس کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گویا کہ یہ طے ہو چکا ہے. بعض چیزیں فیوچر میں ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے لیے پاسٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، سینٹنس استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ طے شدہ بات ہے. آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اور اس نے مجھے بنایا برکت والا. اینما کنت، جہاں بھی رہوں گا میں، جہاں میں دنیا میں جاؤں گا برکتیں پھیلیں گی. واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، والزکاۃ، اور زکات کی. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، نماز اور زکات کی وصیت اس نے مجھے کی ہے کہ اس کو قائم بھی کرنا ہے
اور لوگوں کو اس کا حکم بھی دینا ہے. وبرم بوالدتی، اور اس نے مجھے بنایا ہے میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، سخت دل اور بدبخت اس نے مجھے نہیں بنایا. کیا مطلب؟ ماں کے ساتھ بدسلوکی کر کے بدبختی میں خرید لوں، مجھے اس نے ایسا نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا کیا گیا. ویوم اموت، اور جس دن میری موت واقع ہوگی. ویوم ابعث حیا، اور جس دن قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ان تینوں دنوں میں، تینوں موقع پر اللہ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے. کیسا زبردست کلام ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا. ماں کی گود میں صرف اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا رہے بلکہ پوری شریعت کو ان کے سامنے پیش کر دیا. ظاہر ہے ایک کم عمر بچہ یہ کام نہیں کر سکتا، 7-8 سال کا، تو ماں کی گود میں بچہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جم غفیر یہ باتیں سن رہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا، جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے، کہ اخبار متواتر یہ حجت قطعی ہے. اخبار متواتر کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی خبر ایسی ہو جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں، بہت سارے لوگ، اور ان سب نے یعنی مشاہدہ کر کے بیان کر رہے ہوں، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی. یہ خبر متواتر کی اسلام میں اتنی ویلیو ہے، اس کو جب بھی ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو اس پہ بہت اس کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے کہ خبر متواتر ہی سے ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. خبر متواتر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے. اخبار متواترہ سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز ایسے پڑھی جاتی ہے. تو خبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، خبر متواتر، خبر مشہور اور ایک خبر واحد. تو اس کی میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میرے لیکچرز میں جو جامع الرشید میں لیکچر دیتا ہوں اس میں، اور اس کے علاوہ بیانات میں اس کی کافی ڈیٹیل ہے. تو اخبار متواترہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. جیسے حضرت عیسیٰ نام کے ایک پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، یہ خبر متواتر سے ثابت ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے بولے کہ عیسیٰ نام کا کوئی بندہ ہی پیدا نہیں ہوا تو وہ اس کے دماغ میں خلل ہوگا، کیونکہ عیسائیت اتنی بڑی عیسائی دنیا ہے جو مانتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کی بندوں پر حجت جو تمام ہوتی ہے نا، وہ اخبار متواترہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو اللہ نے بہت بڑے مجمع کے سامنے حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو زبان دی. تو وہ بہت بڑا مجمع جس نے حضرت عیسیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سنا، تو ان کی طرف سے اللہ کی حجت بنی اسرائیل پر ثابت ہو گئی. اب کسی بنی اسرائیل کو یہ اجازت نہیں تھی کہ حضرت عیسیٰ کو وہ معاذ اللہ ولد الزنا کہتا ہے یا حضرت مریم کو ولد الزنا کہتا. کیوں؟ اتنے سارے لوگ جب سن رہے ہیں کہ بچہ گواہی دے رہا ہے، اور اس کی تائید اس سے حضرت مریم کا ماضی ہے، ماضی بتا رہے کہ وہ پاک دامن عورتیں، ان کا خاندان پاک دامن عورت ہے، ان کا خاندان بتا رہا ہے. اتنی ساری چیزیں مل کے جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ایک چیز کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو گیا، اس میں تعویل کرنا آسان ہے، اور اتنے سارے لوگوں کو جھوٹا قرار دینا یہ مشکل کام ہے. یہ میں اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بھی بہت سے اسکالرز ایسے آ گئے ہیں، وہ دلائل کے غلط تانے بانے ملا کے نا خبر متواتر کا انکار کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اسلام میں رجم کی سزا ہے شادی شدہ مرد کے لیے، غامدی صاحب نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے. سلفن خلفن صحابہ تابعین تبع تابعین پوری امت ہمیشہ سے اس پہ جمع رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زانی کی سزا کو رجم کو قرار دیا، جو شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے. قرآن میں آیتیں نہ بھی ہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ قرآن کا خود قرآن ہونا بھی تو اسی خبر متواتر سے ثابت ہے نا. اگر آپ خبر متواتر کو غلط قرار دو گے تو آپ کے پاس قرآن کو قرآن کہنے کی بھی دلیل نہیں بچے گی. تو بہت سارے ایسے اسکالرز آ رہے ہیں جن کو بالکل فقہ میں مہارت نہیں ہے، نہ ان کو اصول فقہ کا پتہ، اور ایسی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کی بیس پہ آگے ایک تحریف کا بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا. تو آج بھی یہودی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا کہتے ہیں، معاذ اللہ حضرت مریم کو برا بلا کہتے ہیں، اور دلیل یہی دیتے ہیں کہ یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا. بھائی بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا، خدا تو پیدا کر سکتا ہے نا. تو فوراً یہودی جواب میں کیا کہے گا؟ خدا تو پیدا کر سکتا ہے، پھر اگر کہیں بھی بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ مان لو کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، پھر اس کو زانی کیوں کہتے ہیں اس کی ماں کو آپ؟ اس کا جواب پھر یہی ہے کہ بھائی وہاں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کو زنا سے بری کرنے کی، جبکہ عیسیٰ ابن مریم میں ہمارے پاس دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے حجت کیا تھی کہ اس وقت بہت بڑے جم غفیر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بچہ ماں کی گود میں زبان سے بول کے گواہی دے رہا ہے، اور پھر حضرت مریم کے جو اعمال ہیں اور ان کا جو ماضی ہے وہ اس کی تائید بھی کر رہا ہے. تو اس لیے یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، خبر متواتر کو سمجھنا. آج بہت ساری کرامتیں آج بھی ہوتی ہیں اور اخبار متواترہ سے ثابت ہوتی ہیں، لیکن آج کے اسکالر جو عقل پرست ہیں وہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ کہانیاں ہیں، یہ قصے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اسی بیس پہ تو لوگوں نے معجزوں کا انکار کر دیا، عقل پرستوں نے، ملحدوں نے، جس بیس پہ آپ کرامت کا انکار کر رہے ہو. تو دلیل سے اگر اخبار متواترہ یا فقہ کی خبر بھی مستقل دلیل ہوتی ہے. ہاں ایک فقہ ہے تو وہ قطعی خبر نہیں ہوتی ہے، ظنی ہوتی ہے، لیکن اگر تواتر سے ثابت ہے تو قطعی ہے. تو اس کا انکار کرنا یہ ایک ہٹ دھرمی ہے اور ایک ضد کی بات ہے. اسی یہودیوں کو کیوں قرآن گمراہ قرار دے رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کو ولد الزنا کہتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی پاک دامنی کا ثبوت یہ اخبار متواترہ سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی. تو اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے. آگے قرآن کہتا ہے
اچھا اس میں حضرت پھر میں انشاءاللہ علمی نقطوں میں کچھ اور بھی اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا جب میں رکوع کا خلاصہ پیش کروں گا. ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتے ہیں یہ ہیں عیسی ابن مریم جن کا کلام ہی انی عبداللہ سے شروع ہو رہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ ہوں. قول الحق الذی فیہ یمترون، اللہ کہہ رہے ہیں جن باتوں میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں ان میں حق بات ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں. اقول قول الحق، میں ہوں جو حق بات کہہ رہا ہوں. شک کیا ہو رہا ہے؟ یہودی شک کر رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ یہ ولد الزنا ہے. یہ بھی غلط ہے، حق وہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ ولد الزنا نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ان کو بغیر باپ کے. اور عیسائی کیا شک کر رہے ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے عیسی ابن مریم کی ویلیو کو ان کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیا. یہودی نے حیثیت سے بھی گھٹا دیا اور عیسائیت نے حیثیت سے بڑھا کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور کہا کہ جب حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ ہی معاذ اللہ باپ ہے ان کا اور اللہ نے آپ کو باپ بیٹا ٹھہرا لیا ہے. اور اس پہ پھر ان کی کنفیوژن جو ہے کہ بھئی اللہ کے جز کیسے ہو سکتے ہیں، اس کے پھر ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، پھر اس پہ ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن خود بھی اس فلسفے کو واضح نہیں کر سکے. تو اللہ نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ بھئی یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پوزیشن، اللہ کے بندے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے. اور وہی پیغام جو تمام پیغمبروں کا پیغام تھا. تمام پیغمبروں کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے حقوق میں نماز اور زکوٰۃ، مخلوق کے حقوق میں والدین، یہ سب سے پہلے. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.